الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي من بعدي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام میری آواز کو سننے والے احباب محبت کے ساتھ اونچی آواز سے درود پاک پڑھیں: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 8 ستمبر 2023 کے جمعۃ المبارک کے اس مقدس اجتماع سے اللہ رب العزت نے
مجھے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے۔ آج کی میری اس تقریر اور اس خطبے کا موضوع عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فتنہ قادیانیت و مرزائیت و احمدیت ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے بیان میں میں آپ کے سامنے ان آیات مبارکہ اور ان احادیث مبارکہ کو پیش کروں گا جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا کیا ہے یا کرے گا قیامت تک، اس کا جھوٹا کذاب دجال ہونا ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا مقدس سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اللہ تعالیٰ نے اس نبوت والے سلسلے کو ختم کر دیا، بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے شروع میں فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے ایمان والوں کی صفات ذکر کی، متقین کی صفات ذکر فرما رہے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی اور پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر پیارے نبی جی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ آپ اس کے بعد اللہ فرماتی ہوں بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو لازمی بات ہے کہ پھر اس نبی پر وحی بھی آتی، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ایمان والے متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر پیارے نبی جی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جو آپ سے پہلے نبیوں کی طرف نازل کیا گیا۔ اگر کوئی بعد میں نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے وما انزل من بعدک، اور جو آپ سے بعد نازل کیا جائے گا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کلام الہی کے نازل ہونے کا اور اس پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی، سارے نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے نبی، سب سے آخری نبی۔ جس طرح کوئی دستاویز لکھی جاتی ہے، پھر اس کے آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے، اور اس کو بند کر کے اس لفافے کے اوپر بھی مہر لگا دی جاتی ہے کہ جو بھی اس کو مہر کو توڑے گا، اس کو کھولے گا، اس سے نہ اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ اس سے باہر کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیارے نبی یہ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف تمہاری طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، فرمایا قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، جمیعاً سب کے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک نبوت ثابت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے نبی آتے تھے، اللہ نے ان پر کتابیں بھی نازل کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کی گارنٹی حفاظت کی نہیں اٹھائی۔ لیکن قرآن پاک کو جب نازل کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ قیامت تک میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتے کہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اس لیے کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کرتے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ دین اتارتے، دین نازل کرتے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ میں نے اپنے دین کو آج کے دن اپنے دین کو تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اور اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے قرآن پاک میں کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا، دیکھیں بعد میں تو دوسرا دین آتا، اگر اللہ نے کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو اس کا بھی ذکر کرتے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب میں چند ان احادیث پاک کو آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، آپ کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین،
حدیث پاک ہے، ام المومنین سارے ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد مساجد انبیاء کی خاتم اور آخری ہے۔ میں خاتم الانبیاء ہوں، سارے نبیوں کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا ہے، اور یہ جو میری مسجد ہے مسجد نبوی شریف، مدینہ شریف میں میری مسجد نبوی شریف یہ مساجد انبیاء کی خاتم ہے، یعنی ہر نبی کی کوئی مسجد ہوتی تھی، کوئی عبادت گاہ ہوتی تھی جہاں وہ عبادت کرتے تھے رب کی، تو فرمایا یہ جتنی بھی نبیوں کی مسجدیں تھیں اور ساروں مسجدوں کی خاتم جو ہے یہ میری مسجد نبوی شریف ہے، یعنی میرے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے اور نہ کوئی کسی نبی کی مسجد بنے گی، میرے نبی بھی مساجد میں بھی نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد بھی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا، رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی میرے اوپر، اب میرے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول ہے۔ کتنی واضح حدیث ہے، کتنی واضح، روزے روشن کی طرح واضح ہے، ان میں ذرا برابر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں کان کھول کر سن لو، میرے بعد اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ عمر نبی بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی کوالٹی اتنی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ سبحان اللہ، اس میں تو ایک حدیث پاک سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، اور دوسری حدیث پاک سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ثابت ہوتی ہے کہ کتنا مرتبہ اور مقام تھا حضور کی نظر میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی نبی بننا ہوتا تو وہ میرا خلیفہ، میرا سسر حضرت عمر بن خطاب یہ اللہ کے نبی بنتے۔ میرے محترم بھائی، بات ایسے اللہ معاف فرمائے، اس زمانے میں بھی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھونکتے ہیں۔ کیا فائدہ، کتوں کا کام ہے بھونکتے رہنا، کتوں کے بھونکنے سے ان کی شان میں ذرا برابر فرق نہیں آئے گا، ان کو تو اللہ نے اپنے نبی کے پہلو میں سلایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، دائیں طرف حضرت بکر سوئے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے پہلو میں، اور بائیں طرف روضہ رسول میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ نہ زندگی میں ان کو، ان دونوں کو اللہ کے نبی سے کوئی جدا کر سکا، نہ انتقال کرنے کے بعد کوئی جدا کر سکا، نہ قیامت والے دن کوئی جدا کر سکے گا۔ حضور کا فرمان ہے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت والے دن بھی ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، میری دائیں طرف سے حضرت بکر اٹھیں گے اور میری بائیں طرف سے حضرت عمر فاروق اٹھیں گے، کیونکہ تو بڑی اونچی شان ہے۔ خیر، ایک تیسری حدیث پاک، اس میں ارشاد ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، یعنی میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائیں گے، ماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، اور میں حاشر ہوں، میرے بعد حشر برپا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، اور فرمایا کہ میں عاقب ہوں، عاقب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سب سے پیچھے آئے، سب سے بعد میں آئے، اس کے بعد کوئی نہ آئے۔ دیکھیں یہ طویل حدیث پاک ہے، اس میں دو لفظ ایسے ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، آپ کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کون سے دو لفظ اس حدیث پاک میں آئے ہیں نا؟ ایک لفظ ہے کہ میں حاشر ہوں، میں کیا ہوں؟ حاشر کا مطلب ہوتا ہے جس کے بعد قیامت آ جائے، حشر برپا ہو جائے، اس نبی کو حاشر کہتے ہیں۔
اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ میں حاشر ہوں۔ اس سے حاشر حضور کی جو صفت ہے، نام مبارک ہے نا حاشر، صفاتی ناموں میں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں، انشاءاللہ ادھر ہم لگائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے نبی کے جو نام ہے صفاتی نام، وہ بھی انشاءاللہ اس طرف لگانے ہیں۔ تو ان ناموں میں اللہ کے نبی کے ناموں میں ایک نام حاشر ہے، اور دوسرا نام حضور نے فرمایا میں عاقب ہوں۔ آخر کا مطلب ہوتا ہے سب سے پیچھے آنے والا، سب سے بعد میں آنے والا، سب سے آخر میں آنے والا۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ میں عاقب ہوں، سب سے بعد میں آنے والا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ میں عاقب ہوں، سب سے پیچھے آنے والا ہوں، سارے نبیوں کے بعد میں آنے والا ہوں، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الفضائل باب فی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی من بعدی 30 کذابون، میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، صحیح باندھ کر جھوٹ اپنے پاس سے بنا کر بولیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو تم ان کے چکروں میں نہ آنا، ان کی باتوں میں نہ پھنسنا، تم یہ یقین کر لو، یہ بات اپنی دل کی تہتیوں پر لکھ لو کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا حضور میں 30 آئیں گے، بڑے بڑے بہت آئیں۔ حضور کے آخری دور میں بھی آئے، حضرت بکر کے دور میں بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر بعد میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آگے چل کے میں اس کا آخر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی بڑی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے 6 باتوں کے ساتھ باقی نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، یعنی 6 باتیں مجھے ایسی دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو نہیں دی ہیں، 6 خصوصیات ہیں میری، وہ کون کون سی؟ ان میں حضور نے فرمایا ایک تو مجھے جوامع الکلم دی گئی ہے، یعنی بات چھوٹی ہو مطلب معنی اس کا بہت زیادہ ہو، وسیع مفہوم ہو، ایک۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ مجھے روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، 1 مہینے کی مسافت تک حضور کا روب محسوس کیا جاتا تھا، کافر لوگ 1 مہینے کی مسافت تک حضور کا روب ہوتا۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، میرے لیے، میری امت کے لیے۔ چوتھی چیز حضور نے فرمایا ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، پہلی امتوں کی نماز صرف ان کی عبادت خانے میں ہوتی تھی، باہر نماز نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احساس عطا فرمایا سنت کو کہ جدھر بھی جگہ ملے کوشش کرتے مسجد میں بڑے ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اگر مسجد نہیں ملتی ہے، مشکل ہو رہا ہے، تو جس جگہ بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا ہو جائے۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین کی مٹی کو میرے لیے پاک کر دینے والا بنا دیا گیا۔ پہلی امتوں میں تیمم نہیں تھا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر پانی سے وضو نہ کر سکتا ہو بندہ یا جنازہ جا رہا ہو تو بندہ اس وقت تیمم کر کے بھی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، اور مجبوری کی صورت میں تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور آخری چیز جو میرا مین مقصد ہے ابھی حدیث پاک کو ذکر کرنے سے، حضور نے فرمایا چھٹی جو مجھے خصوصیت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پر انبیاء کے بعد نبوت ختم کر دی، یعنی پہلے نبی آتے، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے تھے، لیکن جب میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت والا دروازہ بند کر دیا، ختم نبوت ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اتنی واضح حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندے نے عالی شان محل بنایا ہو، سارا محل تیار کر دیا ہو، اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی ہو، ایک اینٹ نہ لگائی ہو، جو بھی بندہ آئے محل دیکھنے کے لیے وہ محل تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ ایک اینٹ نہیں ہے، یہ اینٹ اگر لگ جائے تو پھر اس کی خوبصورتی کو چار چار نہیں، تک ایک پودا لگتا ہے، سارا مکان تیار ہو، درمیان سے ایک کھڈا چھڑا ہوا ہو تو کتنا مطلب اچھا نہیں لگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخری اینٹ سمجھانے کے لیے فرمایا، وہ آخری اینٹ
جو انبیاء کرام علیہ السلام کے محل میں باقی رہتی ہے، جس پر سارے محل کی خوبصورتی منحصر ہے، حضور نے فرمایا وہ میں ہوں۔ کیا فرمایا؟ وہ میں ہوں۔ تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت علی کو حضور نے فرمایا، علی تم مجھ سے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے دین کے کاموں میں، تو تم بھی میرے لیے ایسے ہی ہو۔ صرف اتنا فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ کیا دی گئی؟ ان کو نبی بنایا گیا، لیکن تم جو ہے وہ تمہیں نبوت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ میں آخری نبی۔ اس حدیث پاک میں کتنا واضح حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون نبی تھے، لیکن میرے بعد کسی نبی نہیں آیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان حدیث پاک سے، قرآن پاک کی آیات سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، انہی میں سے ایک جھوٹا دعوے دار وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ قادیان یہ انڈیا میں ایک علاقہ ہے۔ کہاں پر ہے؟ انڈیا میں ایک علاقہ، اس کا نام ہے قادیان۔ تو وہاں یہ پیدا ہوا، پھر یہ چناب نگر جسے کہتے ہیں، پہلے اس کا نام مربع تھا، وہاں سے جو ہے اس میں ان کا مرکز ہے، وہاں پر قادیانیوں کا وہ گڑھ تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قادیانی جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے سے پہلے چونکہ برصغیر پاک و ہند بات میں اب آپ کے سامنے جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کی سینٹ سے جن کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا گیا ہے، اس کا مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے بیان کروں۔ ان کو کیوں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے؟ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ قادیانی موجود تھے، اور انگریز خوب ان کو شہ دیتا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا، اور خوب یہ قادیانیت پھیلانے میں مصروف تھے۔ جب پاکستان بنا 1947 عیسوی میں، تو قادیانی انہوں نے کوشش کی کہ ہم پاکستان کی حکومت بھی ہم سنبھالیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلا جو پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، اس کا نام تھا ظفر اللہ۔ کیا نام تھا؟ ظفر اللہ، مرزا ظفر اللہ۔ تو وہ وزیر خزانہ، سب سے پہلا وزیر خزانہ وہ قادیانی، تو وہ پاکستان کا وزیر خزانہ بن گیا، حکومت میں آ گیا۔ اس نے قادیانیت کو مزید جو ہے قادیانیت کی تبلیغ میں اس نے بہت بڑا جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ خوب انہوں نے اپنے دین کو پھیلانا شروع کر دیا، اس باطل اور جھوٹے دین کو، قادیانیت کو۔ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو پھر سن 1900 ان کا ارادہ یہ بھی تھا، انہوں نے اعلان کر دیا تھا قادیانیوں نے کہ 1952 میں ہم پورے پاکستان پر ہماری حکومت ہو۔ تو ان کی طرف سے یہ اعلان ہوا، تو آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کے دیوانے، مستانے اور حضور کی ختم نبوت جان قربان کرنے والے وہ ہر دور میں موجود رہے۔ تو اس وقت میں سن 1953 عیسوی میں جو بڑے بڑے علماء امت تھے، علماء حق تھے، جن میں حضرت علامہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب اور دیگر علماء کرام، وہ سارے کے سارے انہوں نے ایک تحریک شروع کی سن 1953 میں۔ سن 1953 میں قادیانیت کے خلاف ایک تحریک شروع کی، اور اس تحریک نے یہ مطالبہ کیا، 3 مطالبے کیے۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ جو میر ظفر اللہ یہ وزیر خزانہ ہے، اس کو اس عہدے سے ہٹایا جائے۔ دوسرا اس تحریک نے یہ مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ پاکستان میں جتنے بھی بنیادی کلیدی عہدے ہیں، بڑے بڑے جو عہدے ہیں، ان سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے۔ جب یہ تحریک شروع ہوئی
تو چونکہ حکومت قادیانیوں کی تھی، میر ظفر اللہ وزیر خارجہ تھا اس کا پاکستان کا، اس نے پوری حکومتی مشینری کو استعمال کر کے اس تحریک کو روکنے کی اور دبانے کی کوشش کی، اور اسی تحریک میں 10,000 بندے اس تحریک میں شہید ہو کے حکومت نے ان کو شہید کر دیا اس تحریک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 10,000 لوگ شہید ہوئے، اور 1 لاکھ بڑے بڑے علماء کرام کو، جن میں قاضی احسان اللہ شجاع آبادی تھے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، عوام کو بھی علماء کو بھی 1 لاکھ لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا، اور اس طرح حکومت نے ان پر ظلم و تشدد کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، پھر ایسے ہوا کہ سن 1974 میں 22 مئی 1974 کو ایسے ہوا کہ لاہور کے ایک کالج کے طلباء سیر کرنے کے لیے وہ ٹرین کے ذریعے جو ہے وہ جا رہے تھے، پورا ان کا ایک گروپ تھا، 30 طلباء تھے کالج کے، وہ سیر کرنے کے لیے جا رہے ٹرین پر۔ تو ٹرین جب چناب نگر سے گزری، جس کا نام رقبہ رکھا ہوا تھا، تو وہاں پر ان قادیانیوں نے اپنے پمفلٹ تقسیم کیے جن میں قادیانیت کی تبلیغ تھی۔ تو جب ان کالج کے نوجوانوں نے پمفلٹ پڑھے، دیکھا، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ جھوٹا کدھر سے نبوت کا دعوے دار بن گیا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو کافی ان قادیانیوں کے ساتھ، ان کے قادیانی جو مبلغ تھے، جنہوں نے پمفلٹ تقسیم کیے تھے، ان کے ساتھ کی بحث جیسی جب بحث ہوئی وقتی تو اس وقت انہوں نے ان کو جانے دیا، چلے گئے۔ وہ 29 مئی کو، پھر یہ 22 مئی کو گئے تھے، 29 مئی کو اس کالج کے طلباء نے واپس آنا تھا اسی راستے سے۔ قادیانیوں نے پہلے سے پروگرام بنا لیا کہ جب یہ ٹرین جناب نگر پہنچے گی تو ہم ان کو ماریں گے اور ان پر تشدد کریں گے۔ جو کالج کے طلباء تھے جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانیوں کو برا بھلا کہا تھا، تو کہا تھا تمہارا دین، تمہارا نبی یہ جھوٹا ہے، یہ نبی نہیں ہے، تو کہا ان کو مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ حالانکہ اس وقت اس ٹرین کا وہ رکنے کا اسٹیشن بھی نہیں تھا جناب نگر، لیکن انہوں نے اسٹیشن والوں کے ساتھ مل کر ٹرین رکوائی، ان کالج کے طلباء پر ڈنڈوں کے ساتھ، سریوں کے ساتھ تشدد کیا، بہت زیادہ ان کو زخمی کر دیا۔ تو جب یہ خبر پھر پھیل گئی، اخباروں میں خبر آ گئی، ہر جگہ یہ خبر پھیل گئی کس طرح قادیانیوں نے جناب نگر میں ٹرین کو روک کر کالج کے طلباء پر جو ہے وہ تشدد کیا ہے۔ تو اس کے بعد جب خبر سارے میڈیا میں پھیلنے لگی تو پھر کراچی میں حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس بنائی، جس کا نام تھا مجلس عمل۔ سارے مکاتب فکر کے علماء کو اس میں اکٹھا کیا، اور پھر اسی کے تحت ایک دوسری انہوں نے تحریک چلائی جس کا نام تھا تحریک تحفظ ختم نبوت۔ وہ تحریک چلائی، اور تحریک چلا کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو مسئلہ ہے قادیانیوں والا، اس کو اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے۔ تو انہوں نے باقاعدہ دستاویز بنا کر، بل بنا کر اسمبلی میں اس کو پہنچا دیا کہ اسمبلی میں اس مسئلے پر بحث ہو۔ یہ کیا ہے کہ ملک کے اندر ایک یہ انہوں نے ملک بنا دیا ہے اور اس طرح لوگوں پر تشدد کر رہے ہیں، اور ایک جھوٹے نبی کے دعوے دار ہیں، تو ان کو اسمبلی میں اس مسئلے کو زیر بحث لایا جائے۔ اسمبلی میں مسئلہ پہنچ گیا۔ اس ٹائم بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اور اسمبلی میں ہمارے علماء کرام میں سے بڑے بڑے علماء کرام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جمیل علماء اسلام کے جو بڑے ان کے والد صاحب حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ وہ موجود تھے، اسی طرح علامہ شاہ احمد نورانی وہ موجود تھے۔ تو انہوں نے پھر ایسا کیا کہ اسمبلی نے ایسا کیا کہ جو قادیانیوں کا بڑا ہے اس کو بلایا، اس کا نام تھا مرزا طاہر۔ کیا نام تھا؟ مرزا طاہر۔ کہ اس کو بلائیں اسمبلی میں اور آ کر جو ہے نا اپنا جو اس کا مذہب ہے اس کو پیش کرے۔ جب اسمبلی میں اس کو بلایا گیا تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے چند سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ کہنے لگا کہ جی وہ اس امت ہی میں سے نبی ہے، امتی نبی ہے۔ تعبیریں کرتے نا، سیدھی بات نہیں کرتے ہیں۔
ابھی بہت قادیانی ہیں ہمارے گجرات کے پنڈوں میں بھی آگے پیچھے بہت قادیانی ہیں، وہ کہیں گے آپ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم حضور کو نبی بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب مفتی محمود صاحب نے پوچھا تیرا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، کیا ہے؟ اس نے کہا جی امتی نبی ہے۔ ہم نے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، امتی نبی، حضور کے بعد کوئی امتی نبی نہیں بن سکتا۔ پھر کہا جی کہ تم یہ بتاؤ کہ اس پر وحی آتی تھی اس طرح پہلے نبی پر وحی آتی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں وحی بھی آتی تھی۔ کیا فرشتہ آتا تھا؟ ہاں جی فرشتہ بھی آتا تھا۔ ایسے سارے وہ بیان کرتا گیا نا۔ پھر مفتی محمود صاحب نے سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے جس کو تم نبی مانتے ہو، وہ ان باقی لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اسمبلی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو اس کو نبی نہیں مانتے؟ تو اس نے کہا انہیں سب کو جو اس کو نبی نہ مانے ان کو وہ کافر قرار دو۔ جب کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ تو جب یہ بات اسمبلی میں اس نے سوال کا جواب دیا، سارے اسمبلی والوں کو بھی غصہ آیا، سارے ٹھیک ہے جتنے بھی گناہ گار ہیں تو مسلمان ہی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ یہ عجیب مذہب ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لائے گا وہ مسلمان ہے، باقی سارے کافر ہیں۔ اور نعوذ باللہ اس نے گالیاں دی ہوئی ہیں، گالیاں دیتا ہے بہت عجیب عجیب قسم۔ تو پھر خیر جب یہ بحث ہوئی اور یہ تقریباً 38 گھنٹوں پر مشتمل یہ بحث ہوتی رہی، کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر پاکستان کی قومی اسمبلی سے بھی ان کو غیر مسلم عقیدت قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا، اور پھر سینٹ سے بھی ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو بھٹو صاحب نے جب ان کے اس پر دستخط کیا تھا اس بل پر، بھٹو صاحب اس پہ بڑے تھے پاکستان کے، جب انہوں نے دستخط کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں اپنی جو ہے نا موت پر دستخط کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر مجھے یہ منظور ہے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو کو اس ختم نبوت والے مسئلے کی وجہ سے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی انشاءاللہ بخشش کر دیں، اس لیے کہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ آج تک وہ پٹ رہے ہیں قادیانی، لیکن صرف یہ انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں، اس حکومت جو اس سے پہلی حکومت نے بہت کوششیں کی ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، آئین کی جو کافر قرار دیا گیا نا غیر مسلم اقلیت کے، اس بل کو ختم کر دیا جائے، لیکن جس طرح اس دور میں علماء حق موجود تھے آج بھی موجود ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس دل میں یہ ہے جو 7 ستمبر 1974 عیسوی کو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، یہ اپنے آپ کو مرزائی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو قادیانی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوبت تفسیر کا ٹائم نہیں ہے، مختصر طور پر یہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس دل میں یہ ہے کہ ان کے لیے یہ منع ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اور ان کے لیے یہ منع ہے کہ ایک مسجد کی شکل کی اپنی مسجد بنائیں، اور ان کے لیے منع ہے کہ یہ قربانی کریں، اس لیے منع ہے کہ یہ ایمان والے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہی نبی نہیں مانتے، یہ تو مسلمانوں کی چیزیں ہیں۔ مسجد کی نشانی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی نشانی، مسلمانوں کی اصلی مسجد ہوتی ہے۔ قربانی کون کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں، اور اسی طرح باقی جو دین کے شاعر ہیں ان کو یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو 7 ستمبر 1974 7 ستمبر کا دن ہم یوم تحفظ ختم نبوت کے نام پر سے اس کو مناتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، اسی طرح 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت ہے۔ یہ ہم نے اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے، ہماری عوام نے اور ہماری ملک کی افواج نے۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور بھارتی جرنیل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صبح کا ناشتہ جو ہے وہ لاہور میں کریں گے، تو پھر ہماری عوام نے اور پاکستانی افواج نے مل کر ان کو ناکوں اور چنے چٹوائے اور ان کو شکست سے 2-4 کیا، اپنے ملک کی حفاظت کی، جغرافیائی سرحدوں کی۔ اسی طرح 7 ستمبر 1974 کو ہماری عوام نے بھی اور سارے مکاتب فکر کے علماء نے